الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ انسان مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے اور قبر میں جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ آج تدفین کے بارے میں چند باتیں کرنی ہیں۔ انسان کی جیسے ہی وفات ہو جائے، روح نکل جائے، تو حکم یہ ہے کہ جلد سے جلد قبر میں لے جایا جائے، دفن کر دیا جائے۔ زیادہ دیر روکنا یہ مناسب نہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات منگل کی رات ہوئی اور منگل ہی کی رات میں دفن کیے گئے، دن کا بھی انتظار نہیں کیا گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ان کے گھر والوں کو تاکید فرمائی کہ جلدی کرنا، کسی مسلمان میت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ گھر والوں کے درمیان دیر تک موجود رہے۔ عبداللہ بن عمر سے تو یہاں تک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر صبح کسی کا انتقال ہو جائے تو دوپہر تک دفن کر دینا چاہیے، اور شام کو انتقال ہو جائے تو رات تک دفن کر دینا چاہیے۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا، ایک دن دو دن اور بہت لیٹ کرنے کا، اس کو منع کیا گیا۔ جتنی جلدی ہو اتنی جلدی، نیک مومن ہوگا تو بہتر انجام کو جلدی پہنچے گا، اور مومن کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس کو لے جایا جائے۔ ہاں، جو کافر یا فاسق فاجر ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ ہوا کیا، کہاں لے کے جا رہے ہو، کیوں لے کے جا رہے ہو، ان کو غم ہوتا ہے۔ ایمان والے کو تو اس کے گھر جلدی پہنچانا چاہیے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی حدیث سے۔ اس کے علاوہ تدفین کہاں ہونی چاہیے؟ الگ سے ہونی چاہیے یا عام قبرستان میں ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں بھی حدیث سن لیجئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات کے وقت کہا کہ مجھے ازواج مطہرات کے ساتھ ہی دفن کرنا، الگ سے مت دفن کرنا، انہی کے ساتھ دفن کرنا۔ اور دوسرا جملہ جو انہوں نے فرمایا، کہا کہ میں آپ کے حجرے میں دفن ہو کر اپنی بڑائی اور بزرگی کا اظہار نہیں چاہتی، مجھے تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کرنا۔ غور کریں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات میں تو تواضع اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری، مرنے کے بعد بھی عاجزی اور تواضع ہی پسند ہے کہ الگ سے کسی جگہ دفن کیا جائے۔ اس میں اور پوزیشن ہوتی ہے، عام قبرستان کے اندر دفن کر دیا جائے تو اس کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے عام قبرستان میں تو دفن کرنا، یہ بات بھی حدیث میں آ گئی، لیکن کن لوگوں کے قریب دفن کرنا، اس کا اہتمام رکھا گیا ہے۔ رشتہ داروں کے قریب، نیک لوگوں کے قریب دفن ہونا یہ پسندیدہ چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو وفات سے چند تھوڑی دیر پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر کو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ جا کے امی عائشہ سے پوچھو کہ اگر مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ مل جائے تو میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھو، انہیں زور نہ دینا، اگر وہ خوشی سے اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے بقیع لے جانا۔ امیر المومنین ہیں، وقت کے حکومت حاکم ہیں، لیکن کس طریقے سے بھیجیں؟ جاؤ اپنی امی سے پوچھو، ادب کے ساتھ پوچھنا، اجازت مل جائے بخوشی اجازت دے دیں تو میری خواہش ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صدیق اکبر کے ساتھ دفن ہو جاؤں، اور اگر وہ منع کر دیں تو ضد نہیں کرنا اور مجھے پھر بقیع کے اندر ہی دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے اور امی عائشہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ جگہ تو میں نے رکھی تھی اپنے لیے، لیکن بہرحال عمر کو میں اپنے اوپر فوقیت دیتی ہوں تو عمر کو یہ جگہ دی جائے گی۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں دفن ہو جایا جائے، لیکن عمر فاروق ان کی جب بات آ گئی تو انہوں نے اپنی خواہش کو پیچھے کر لیا۔
اور بعد میں جب ان کی اپنی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے پھر کھلا فرمایا کہ مجھے یہاں نہ دفن کیا جائے بلکہ مجھے عام قبرستان میں ازواج مطہرات کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیک لوگوں اور صلحاء کے قریب دفن ہونا، اس میں نزول رحمت بھی ہے اور لوگوں کی دعاؤں کی شامل ہو جانے کا ایک سلسلہ بھی ہے۔ جب اللہ والوں پہ ان کی قبروں کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں تو قریب والوں پہ بھی برستی ہیں۔ پھر عام قبرستان میں داخل ہونے کا، دفن ہونے کا ایک بہت بڑا ثواب یہ ہے کہ پورے قبرستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں بھی ہو سکتی ہیں قبریں، کسی ایک کے لیے بھی کوئی پڑھنے آئے گا نا فاتحہ، کوئی دعا، تو عام طور سے جو بھی آتا ہے پورے قبرستان کو یاد رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بس وہ صرف اپنے ہی میت کو، مردے کو یاد رکھے، باقیوں کو بھول جائے، اور سب کے لیے دعا کر لیتا ہے، تو بار بار کی دعائیں مل جاتی ہیں، بہت نیکی کا فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور بات بڑی عجیب، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حبشہ کے ایک باشندے کا دفن مدینہ میں ہوا۔ حبشہ کے کوئی صاحب تھے، مدینہ آئے ہوئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی مٹی میں دفن ہوا جس سے پیدا ہوا تھا۔ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ حدیث دوبارہ سنیے، پھر آپ کو ایک بات سنانی ہے، طبرانی کبیر میں بھی یہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حبشہ کے کوئی شخص سے باشندہ تھا، وہ مدینہ میں آیا ہوا تھا، وہیں انتقال ہو گیا، وہیں دفن ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی مٹی میں دفن ہوا جس سے پیدا ہوا تھا۔ اگر یہاں اس بات کو ہم لیں تو غور کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس مٹی سے بنا ہوگا تو خاک وہاں، مٹی وہاں جہاں سے لی گئی ہوگی تو نبی علیہ السلام کی وہاں تدفین ہو گئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو وہیں کی مٹی تھی، تو ساری مٹی اللہ نے وہاں مٹی کے حساب سے وہاں تینوں حضرات کو جمع فرما دیا۔ نیک لوگوں کے پڑوس میں دفن ہونا یہ بھی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ عزیز و قارب، والدین، خاندان کے لوگ، ان کے قریب دفن ہونا یہ بھی مستحسن ہے، اس کا احتیاط کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو۔ مولا علی قاری نے ہم لکھا ہے کہ تمام اقارب اور رشتہ داروں کو، ماں باپ، بیٹے، والدہ، بھائی بہن وغیرہ کو ایک مقام پر ایک دوسرے کے قریب دفن کرنا مستحب ہے، کیونکہ اہل برزخ زندوں کی طرح ایک دوسرے سے انس اور محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں ایک الگ دنیا ہے، جب جائیں گے تو انشاءاللہ نظر آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو جب جنازے کی چارپائی پر رکھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کے چلو، جلدی بڑھاؤ، اور جب کافر کو رکھا جاتا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے ہائے میری ہلاکت۔ اچھا، ایک اور معاملہ، انسان کا انتقال جہاں ہو اس کو وہیں دفن کرنا چاہیے یا دور کہیں دفن کرنا چاہیے؟ جیسے ہمارے یہاں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب رہتے تو انگلینڈ میں تھے یا دبئی میں تھے، انتقال ہو گیا، ان کو واپس لاہور لایا جا رہا ہے، تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی جگہ جسم کو دفن کیا جائے جہاں انتقال ہوا، اسی شہر کے اندر، اسی شہر کے قبرستان میں، ادھر سے ادھر لے جانا یہ مناسب نہیں، یہ مکروہ ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو بکر کے بیٹے تھے عبد الرحمن، ان کا انتقال کسی دور جگہ پر ہو گیا اور لوگ وہاں سے ان کو کندھوں پہ اٹھا کے لائے اور مدینہ میں لا کے دفن کیا۔ امی عائشہ آئیں تو ان کی قبر، جب عائشہ آئیں تو کہا کہ خدا کی قسم اگر میں موجود ہوتی تو تمہیں یہاں نہ آنے دیتی، وہیں دفن کرواتی، کہ میرے اختیار میں نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، یا مجھ سے پوچھا نہیں گیا، جو بھی سلسلہ ہوا اس وقت۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح کے معاملات اور واقعات میں ہمارے لیے قیامت تک کے لیے راستے کھول دیے، معلوم ہو گیا ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہمارے بعض اکابر ایسے بھی گزرے ہیں، انہوں نے یہاں تک لکھا اگر میں ریل گاڑی کے سفر میں ہوں اور ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہوں اور اسے سفر مثال 15 20 30 گھنٹے کا ہو، 15 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا ہو، اور راستے میں اگر کسی جگہ انتقال ہو جائے تو وہیں قریبی اسٹیشن کے قریب جو بھی اس کے جہاں انتقال ہو اس کے بعد جو پہلے اسٹاپ ہو مجھے وہیں دفن کر دینا۔ مثال اگر جانا ہے اس نے لاہور سے کراچی، تو بقول ان کی وصیت کے جو ان کی خواہش تھی کہ اگر ملتان کے قریب انتقال ہو جائے تو مجھے ملتان میں ہی دفن کر دینا، نہ لاہور لانا نہ کراچی لے جانا۔
تو یہ ایک اللہ والے کی وصیت تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں، جس شہر میں جس کا انتقال ہو اسی شہر میں اس کی تدفین ہو جائے۔ اچھا، دن میں دفن ہونا اور رات میں دفن ہونا دونوں ہی جائز ہیں، دن میں دفن ہونا بھی جائز ہے اور رات میں دفن ہونا بھی جائز ہے۔ اور عام قبرستان میں دفن ہونا یہ بہت فائدے کی بات ہے اکیلے دفن ہونے سے۔ اس کا فائدہ یہی بتایا گیا کہ آنے والوں کی دعائیں بہت زیادہ ملا کرتی ہیں۔ ایک اور چیز بہت ہی غور طلب ہے، علامہ شعرانی نے ذکر کیا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی اور ابو درداء دونوں دوست تھے، بڑا تعلق تھا۔ تو ابو درداء لیکن بیت المقدس چلے گئے تھے، وہاں شفٹ ہو گئے، وہاں رہنے لگے۔ تو وہاں سے انہوں نے سلمان فارسی کو خط لکھا کہ سلمان، بیت المقدس چلے آؤ، ہو سکتا ہے تمہارا انتقال یہیں ہو جائے اور اس مقدس سرزمین میں جو انبیاء کی سرزمین ہے یہاں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ تو سلمان فارسی نے جواب لکھا، زمین آدمی کو مقدس نہیں بناتی بلکہ آدمی کو اس کا نیک عمل مقدس بناتا ہے۔ زمین آدمی کو مقدس نہیں بناتی، آدمی کا نیک عمل اس کو مقدس بناتا ہے۔ اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہاں یہ سمجھایا گیا۔ ہاں باقی جنت البقیع اور جنت المعلی کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، یہاں اس کی نفی مراد نہیں ہو رہی، لیکن اصل نظر جو ہے صحابہ کی اعمال پر ہوتی تھی، تو ہمیں بھی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں سے ایک بات یاد آ گئی، آج ہمارے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے جو 100% خلاف سنت ہے۔ ہر جمعے کو جمعہ مبارک، کل جمعہ ہے نا، اب میسیجز آئیں گے واٹس ایپ پہ، جمعہ مبارک جمعہ مبارک۔ ارے جمعہ واقعی بہت مبارک دن ہے، لیکن اس کے لیے جو جمعے کے مبارک اعمال مسنون طریقے پہ کرے، جو نماز جمعہ بھی نہ پڑھے اور جو فجر بھی نہ پڑھے اور جمعے کے دن کا کوئی خیال ہی نہ کرے، اس کی برکتیں اس کو کہاں سے ملیں گی؟ ابھی 3-4 دن پہلے میں ایک جگہ گیا، ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا تھا، تو کسی سے ملنے گیا، تو جس دکان پہ جانا تھا نا، غلطی سے اس سے ایک اور پہلے دکان، وہ بھی شیشے لگے ہوئے تھے، اندر داخل ہو گیا۔ وہ جناب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جتنے لوگ دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا مطلب ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اب رمضان واقعی برکت کا مہینہ ہے، لیکن یہ برکتیں اس کو ملیں گی نا جو اس کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہے شریعت کے مطابق۔ تو جمعے کا دن واقعی بڑا مبارک ہے، لیکن اس طرح جمعہ مبارک کے میسیجز بھیجنا یہ صحابہ میں نہیں تھا، تابعین میں نہیں تھا، یہ کبھی بھی نہیں تھا۔ یہ جب سے یہ انٹرنیٹ کا دین آیا نا، بہت ساری چیزیں عجیب عجیب آ رہی ہیں۔ تو زمین آدمی کو مقدس نہیں بناتی بلکہ آدمی کو اس کا نیک عمل مقدس بناتا ہے۔ لکھا ہے کہ عام قبرستان میں جو لوگ روز میتیں دفن ہوتی رہتی ہیں اور لوگ ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے روز آتے رہتے ہیں، تو ان میں رہنے والوں کو جو ثواب ہر وقت روز مل رہا ہوتا ہے، وہ اکیلے اگر کوئی اپنی اکیلی قبر کھود دے، کہیں بنوا لے، تو وہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اچھا جی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے متعلقین اور احباب کو، قریبی رشتہ داروں کو قبر میں اتارنا یہ بھی سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبرستان میں میں نے روشنی دیکھی تو میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میت مجھے دے دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بعض مرتبہ صحابہ کرام کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اترے۔ تو قبر میں اتر کر کسی کو پہنچا دینا یہ بھی سنت ہے۔ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا عمل کرنا چاہیے۔ مردوں کو بھی دفن کیا جاتا ہے اور عورتوں کو بھی دفن کیا جاتا ہے، دونوں میں ایک بہت واضح فرق ہے۔ جب مردوں کو دفن کیا جاتا ہے نا، تو کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں کیا جاتا اور ان کو کھلے مجمع میں نیچے اتار دیا جاتا ہے میت کے اندر۔ جب عورت کو دفن کیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جنازے میں تشریف لائے، لوگ میت دفن کر رہے تھے اور اس کی قبر کے اوپر کپڑا تانے ہوئے تھے، پردہ کیے ہوئے تھے، اور حضرت علی نے کپڑے کو دیکھا اور فرمایا کہ عورتوں کی قبر میں دفن کے وقت ایسا کیا جاتا ہے۔ کپڑا دیکھا اور کھینچ لیا، مرد کی تدفین تھی تو کپڑے کو دیکھا تو کھینچ لیا، فرمایا یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو مردوں کی تدفین میں اور عورتوں کی تدفین میں ایک فرق ہے۔ آپ لوگوں نے یقیناً دیکھا ہوگا، ہم سب نے جو مرد حضرات ہیں قبرستان گئے دیکھا ہے انہوں نے، جب عورت دفن ہونے لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟
وہاں پہ کوئی بھی آدمی آ کے آواز لگاتا تھا جتنے غیر محرم ہیں دور ہو جائیں اور پردہ کر لیا جائے. عام طور سے یہ آواز لگتی ہے. ابھی تقریباً مہینہ ہوا ہے 31 مارچ کو ہم لوگ جھنگے گئے ہوئے تھے، تو یہاں ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، والد صاحب کی کزن ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. تو مجھے فون آیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. خیر جب تدفین کے عمل میں شریک ہوئے، ہم لوگ قبرستان میں تھے، تو اسی طرح کی آواز جو ہمیشہ لگتی ہے، ایک آواز آئی کہ بھئی جتنے غیر محرم ہیں وہ دور ہو جائیں، محرم قریب رہیں، اور چاروں طرف سے پردہ کر لیا جائے. اب میت کو چارپائی سے اتار کے قبر میں لانے کا وقت آ چکا. وہ کون تھیں؟ بوڑھی خاتون، مریض، کینسر کا مرض تھا. کسی قسم کے کوئی فتنے کا اندیشہ یہاں ہو سکتا ہے؟ ایک عورت جو بوڑھی ہو، مریضہ ہو، اور کینسر جیسا مرض جس کو رہا ہو، کسی قسم کی کوئی بے حیائی کا، کوئی گناہ کا، کوئی فتنے کا، کوئی خرابی کا اندیشہ یہاں ہو سکتا ہے؟ بتائیں. جو شریعت ایک بوڑھی بیمار مریضہ جو میت ہے جس کا انتقال ہو چکا، اس کے پردے کا اہتمام کر رہی ہے، تو وہ شریعت ایک نوجوان صحت مند عورت کو بغیر پردے کے بازاروں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. قبرستان کے اندر تو پردے کا اہتمام، تو زندگی میں کیا پردے کا اہتمام اللہ نے نہیں چاہا؟ پھر کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں، بات عجیب سی ہے، برا نہ مانیے گا، مجھے بھی کہنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن آج کہہ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. کئی دفعہ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں حضرت یہ نامحرم کا جنازہ ہے، کندھا دے سکتے ہیں؟ عورت کا نامحرم کا جنازہ ہے، کیا میں کندھا دے دوں؟ تو دل میں خیال آتا ہے کہ عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ کندھے کو، جنازے کو کندھا دینے کے لیے تو فتویٰ پوچھتے ہیں، اور ویسے نامحرم سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ فتوے نہیں پوچھا کرتے. اب اس کو میں کیا کہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا، بس جو کہنا تھا کہہ دیا. قبلے کے جب انسان کو، میت کو قبر میں اتار دیا جائے تو صرف چہرے کو قبلہ رخ نہیں کرنا ہوتا، پورا جسم کوشش کر کے دائیں کروٹ کو قبلہ کی طرف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. فقہاء کرام کی عبارت میں پورے جسم کا قبلہ رخ کرنا مذکور ہے، صرف سر یا منہ کا نہیں، قبلہ کی طرف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور قبر میں جب رکھ دیا جائے تو کفن کی گرہوں کو کھول دیا جائے، اور جب مٹی ڈالنے لگیں اور کچی اینٹیں وغیرہ لگانے لگیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جس وقت تدفین کا عمل ہو رہا ہو تو کوئی نہ کوئی ذکر اذکار دعا میں بندہ لگا رہے. باقی جو کتابوں میں بات ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اور جب قبر میں اتاریں تو اتنا ہی پڑھ لیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یا پھر بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ قبر میں اتارتے وقت جو ہے یہ پڑھنا چاہیے. اور جتنی دیر وہاں رہے اپنی قبر کا انسان سوچتا رہے. اچھا، قبر میں مٹی بھی ڈالنی ہوتی ہے تو اس کا ثواب سن لیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو ثواب کی نیت سے مٹی ڈالی، اس کے لیے ہر مٹی کے بدلے نیکی لکھی جائے گی. حضرت ابو امامہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے پاس اور کوئی نیکی نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس نے 3 مٹھی کسی قبر کے اوپر مٹی ڈالی تھی. اس 3 مٹھی قبر پہ مٹی ڈالنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دیے. عامر بن ربیعہ کی روایت ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے دفن کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی، 4 تکبیریں ادا کیں، اور قبر پر ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ مٹی ڈالی. دونوں ہاتھوں کو مٹی میں ڈال کے بس قبر میں ڈال دیا جائے. اچھا، پڑھا کیا جائے؟ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، وہ سورہ طٰہٰ کے 3 رکوع کی پہلی آیت، وہ پڑھنی چاہیے. جب پہلی مٹھی ڈالیں منہا خلقناکم، دوسری مٹھی ڈالیں وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی ڈالیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. 16واں سپارہ
سورہ طٰہٰ اس کا تیسرا رکوع اس کی یہ آیت ہے، اس کو پڑھ لینا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ جب تدفین پوری ہو جائے تو پانی کا چھڑک دینا یہ بھی مناسب ہے، جائز ہے۔ حارث اسلمی کی روایت ہے، انہوں نے کہا جب تم میرے دفن سے فارغ ہو جاؤ تو میری قبر پر پانی چھڑکنا اور میری قبر پر قبلہ رخ ہو کر میرے لیے دعا کرنا۔ تو پانی کا چھڑکنا جو ہے یہ بھی جائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن سے فارغ ہو جاتے تو تھوڑی دیر رکتے اور میت کے لیے دعا استغفار کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو ٹھہر جاتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس وقت ان سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے، ثابت قدمی منکر نکیر کے صحیح جواب دینے کے لیے دعا کیا کرو۔ تو تدفین کے بعد دعا کرنا کہ منکر نکیر کے سوال جواب کے بعد ثابت قدم رہے مردہ، یہ دعا کرنا بھی سنت ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روکے مت کرو، دیر مت کرو، جلد سے جلد اس قبر میں پہنچاؤ اور دفن کے بعد اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور اس کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیا کرو۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات سرہانے کی طرف اور آخری جو آیات ہیں وہ پاؤں کی طرف انسان کھڑے ہو کے پڑھ لیا کرے۔ الف لام میم سے لے کے مفلحون تک اور پاؤں کی سر کی جانب الف لام میم سے لے کے مفلحون تک اور پیر کی جانب آمن الرسول سے لے کے سورہ کے مکمل تک اس کو پڑھ لیا جائے اور اس کا ثواب بھی اس میت کو دے دیا جائے۔ میت کے بعد ہری شاخ یا ٹہنی وغیرہ کا لگانا جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دو قبریں تھیں، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کی وجہ سے ایک پیشاب کے سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک تر شاخ لی، اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ایک قبر پہ لگا دیا، دوسرا دوسری قبر پہ لگا دیا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا معاملہ آپ نے کیوں فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ نہیں سوکھیں گی شاید اللہ پاک ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیں۔ تو یہ عمل جائز ہے لیکن اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ لگا لیں تو گنجائش موجود ہے، نہ لگائیں تو گنجائش موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے علم دے دیا تھا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، تاہم جائز ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور قبر میں جانے سے پہلے ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم زندگی جو رات ہماری قبر میں لکھی ہے نا وہ زمین کے اوپر نہیں آنی، جو رات قبر کی ہے وہ قبر میں ہی آنی ہے۔ اور دنیا کی زندگی ہماری کتنی ہو سکتی ہے؟ بہت زیادہ ہو جائے گی، 70 80 100 سال، اس سے زیادہ ہونا مشکل ہے۔ 100 سے اوپر کوئی چلا جائے اللہ ماشاءاللہ کوئی جاتا ہے۔ قبر میں کتنا رہنا ہے؟ جس دن قبر میں جائیں گے قیامت کی صبح تک قبر میں ہی رہنا ہے، اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہمیں دنیا میں نرم بستر کی ضرورت ہے، کیا قبر کے اندر جنت کے بستر کی ضرورت نہیں؟ ہمیں دنیا کے اندر ٹھنڈی ہواؤں کی ضرورت ہے، کیا قبر کے اندر جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی ضرورت نہیں؟ ہمیں دنیا کے اندر آرام کی ضرورت ہے تو قبر کے اندر ہمیں آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دنیا میں جو اپنا بیڈ روم بناتے ہیں نا، دنیا میں جو ہم بیڈ روم بناتے ہیں تو ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق اس میں 2 کام ضرور کرتا ہے۔ ایک کام کیا کرتا ہے؟ جتنے اس کے وسائل ہوں، جیسی اس کی سوچ ہو، وہ کچھ فیسلٹیز وہاں جمع کرتا ہے، پنکھا لگا لے گا، اے سی لگا لے گا اور بیڈ لگا لے گا، کچھ چیزوں کو جمع کر لے گا۔ اور دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے؟ بہت ساری چیزوں سے بچاؤ کا حفاظت کرتا ہے، چھت بنوائے گا تاکہ دھوپ، گرمی، بارش، آندھی وغیرہ سے بچے، دروازے لگائے گا کوئی جانور اندر نہ آ جائے، اور گرل لگا لے گا کہ مچھر اور مکھی وغیرہ نہ آئے۔ اس قسم کی بعض احتیاطیں انسان کرتا ہے۔ تو کچھ کام کرتا ہے اپنی سہولیات کے لیے اور کچھ کام کرتا ہے تکلیفوں سے بچاؤ کے لیے۔ جہاں صرف 60 70 100 سال رہنا ہے اور جہاں قیامت تک رہنا ہے تو وہاں بھی تو ہمیں کچھ سہولیات چاہیے اور کچھ پریشانیوں سے بچنے کا معاملہ چاہیے۔ یہاں تو انسیکٹ کلر لگا لیں گے مچھر سے بچنے کے لیے، وہاں تو معاملہ شروع سانپ اور بچھو سے ہونا ہے۔ یہاں تو مچھر سے بچاؤ کے لیے اہتمام کرنا ہے، وہاں معاملہ شروع سانپ اور بچھو سے ہونا ہے۔ یہاں دنیا کی گرمی ہے اور وہاں جہنم کی گرمی ہے، تو ان دونوں کا انسان اگر تقابل کرے
تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہم اتنے اہتمام کرتے ہیں، اور جہاں اتنا لمبا عرصہ رہنا ہے، قیامت کے صبح تک رہنا ہے، اس کے لیے ہم غافل بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنی قبر کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری جب ہم قبروں میں جانے کا وقت آئے، اللہ تعالیٰ عافیت اور خیر کے ساتھ لے جائے اور ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ وآخر قبر آخرت کی مراحل میں سے اور مرحلوں میں سے پہلی گڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے اس مرحلے میں جو ہمارا وقت آئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ جو ہماری موت کا وقت آئے، ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا۔ یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں مومنین کے لیے جتنی بشارتیں بتائی ہیں، اللہ وہ سب کی سب ہمیں اپنے موقع پہ عطا فرما دینا۔ اللہ وہ ہمارے عزیز و قارب دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی کلی مغفرت فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین ہم سب کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو، تراویح کو، اعمال کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ رحمت کا عشرہ مکمل ہو چکا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم پر رحمت فرما دیجئے۔ یہ مغفرت کے عشرے کی آج پہلی رات ہے، اللہ آج اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔